اجتماعیت کے لیے ایک جماعت، اجتماعیت کے لیے ایک جماعت، دو جماعتیں ایک مسجد میں نہیں ہوتی. بس یاد رکھنا، جس طرح ایک مسجد دو جماعتیں نہیں ہیں، اسی طرح ہمارے یہاں دو مشورے بھی نہیں ہیں. یا نہیں؟ دو مشورے نہیں، ایک مشورہ، صرف ایک مشورہ، دو مشورے نہیں. چلو بھائی مشورے دو کر لو، اپنا کام کرو، اپنا کام کر لیں. یہ امت کی اجتماعیت نہیں ہے، اور یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ بھئی کام تو کرنا ہے، نہیں، کام کرنا نہیں ہے. اجتماعیت کے ساتھ کام کرنا کام ہے. اجتماعیت کے ساتھ کام کرنا ہی کام ہے. الگ ہو کر کام کرنا کوئی کام نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اجتماعیت کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد اجتماعیت کے ساتھ ہے. میں نے اس کو عرض کیا تھا کہ اجتماعیت اطاعت کے بغیر نہیں ہے. اجتماعیت اطاعت کے بغیر نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد وہ اجتماعیت کے بغیر نہیں ہے. جتنی بڑی بڑی مددیں نازل ہوئیں آپ اندازہ کریں، وہ ساری مددیں آپس کی اجتماعیت پر آئی ہیں. مددیں آپس کی اجتماعیت پر آئی ہیں. اس لیے ہمیں اجتماعیت کے لیے سب سے بنیادی چیز مشورہ دیا گیا ہے. کیا ہے؟ مشورہ. سنو غور سے، مشورہ سب سے بڑا اجتماعی کام ہے. میں عرض کر چکا، جیسے ایک نماز جماعت کی، ایسے ہی مشورہ ایک، دو مشورے نہیں. جیسے دو جماعتیں نہیں، ایک مشورہ. اللہ تعالی نے اس مشورے کی اجتماعیت کو اور مشورے کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ نے قرآن نے مشورے کو بیان کیا ہے نماز کے ساتھ. مشورے کو بیان کیا، عجیب بات. زکوٰۃ، جہاد، حج، زکوٰۃ، جہاد، حج، روزہ، اس کا کوئی ذکر نہیں. نماز اور مشورہ. اور بہت سے مقامات پر تو اللہ نے سارے فرائض بیان کیے ایک ہی آیت میں. لیکن جہاں مشورے کو بیان کیا وہاں مشورہ اور نماز، مشورہ اور نماز، دیکھو بہت ضروری بات ہے. وہاں بیان کیا مشورہ اور نماز. اس کے اندر بہت اصول ہیں، بہت اصول ہیں کہ قرآن نے نماز کے ساتھ کیوں بیان کیا مشورے کو. بہت سی باتیں بتانے کے لیے. ایک تو یہ بتانے کے لیے کہ مشورہ نماز کی طرح اہمیت رکھتا ہے. مشورہ نماز کی طرح اہمیت رکھتا ہے. ایک یہ بتانے کے لیے کہ مشورہ نماز کی طرح اجتماعی عمل ہے، کہ منافق بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑتا تھا. میں تمہیں کیا بتاؤں، مشورے میں شرکت کو منافقین بھی نہیں چھوڑتے تھے. منافقین مشورے میں شریک ہوتے تھے اہتمام سے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی منافق کی وجہ سے اس بات کا اندیشہ ہوتا تھا کہ یہ جا کر کفار کو بتائیں گے کہ ہمارا ارادہ ادھر کو جانے کا ہے، تو آپ اپنا رخ بدل دیا کرتے تھے، توڑیا کرتے تھے منافقین کی وجہ سے. مگر منافقین کو مشورے سے اٹھاتے نہیں تھے. یہ نہیں کہ ان کو اٹھاؤ، منافقین کو مشورے میں نہ آئے. منافقین کو مشورے میں شریک کرتے تھے. منافقین کے سردار سے رائے لیتے تھے. منافقین کے سردار سے رائے. یہ نہیں بھائی ہمارا خیال کہ کون کون لوگ مشورے میں آ جائیں. کیا آپ نماز میں اعلان کر سکتے ہیں کہ بھائی جو ہمارا خیال کے لوگ ہمارے نماز پڑھ لیں؟ ہمارا خیال کے ہیں یا نہیں ہے؟ نماز تو سب ساتھ ہی پڑھیں گے نا. کتنے اختلاف. کمپنی میں دکانوں کا کمپٹیشن چل رہا ہے، بازار جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، عدالت میں جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، عدالت میں جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. لیکن آیا یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ان کا آپس کا مقابلہ چل رہا ہے، لہٰذا یہ اس مسجد میں نماز پڑھے، اس مسجد میں نماز پڑھے؟ یعنی نماز سب ساتھ ہی پڑھتے.
عدالت میں الگ الگ، بازار میں الگ الگ، وہاں خوب کمپٹیشن چل رہا، مقابلہ چل رہا، نماز میں ایک جگہ۔ سمجھ آ رہی بات؟ سنو بہت توجہ سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ منافقین بھی مشورے میں شریک ہوتے تھے۔ آپ نے سارے منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول سے بھی رائے دی کہ بھی بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، مدینے میں رہ کر حملہ کریں مشرکین احد کے موقع پر یا باہر نکل کر، کیسے لڑنا چاہیے؟ اس نے بھی رائے دی، اس نے بھی رائے دی۔ تو میں نے عرض کیا کہ مشورہ نماز کی طرح اجتماعی ہے، مشورہ نماز کی طرح اجتماعی ہے۔ جس طرح نماز میں امام مقرر ہے، اس طرح مشورے میں فیصل مقرر ہے، فیصل مقرر ہے۔ جس طرح امام کو نماز میں شریک ہو کر لقمہ دیا جاتا ہے، اس طرح مشورے میں شریک ہو کر ذمہ دار کو رائے دی جائے۔ آپ دیکھ لیں سارا مشورہ نماز کی صفت پر ملے گا، سارا مشورہ نماز کی صفت پر۔ آیا کہیں کسی مسجد میں لڑائی ہوتی دیکھی آپ نے کہ امام کو لقمہ دینے میں ساتھی لڑ رہے ہیں آپس میں کہ تمہیں رائے کاٹتے ہو؟ کوئی بھی نہیں۔ بہت ڈرتے ڈرتے ایک آدمی امام کو لقمہ دے دیتا ہے، اگر وہ رکوع بھول گیا، سجدہ بھول گیا، کھڑا ہو گیا، غلط بیٹھ گیا تو پیچھے سے سبحان اللہ کہہ دیا جاتا ہے، بس کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ قرآن بھول گیا، پیچھے سے حافظ سوچ کر لقمہ دیتا ہے کہ میں غلط لقمہ نہ دے دوں، کتنا سوچ سمجھ کر امام کو لقمہ دیا جاتا ہے۔ اگر غلط لقمہ میں نے دے دیا تو یہ جہاں پڑھ رہا ہے وہاں سے پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا۔ لوگ رائے دینے میں خیانت کرتے ہیں، سمجھتے تھے کہ جو شخص مشورے میں رائے دے گا اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے اللہ قیامت میں اس سے اس رائے کا حساب لیں گے، اللہ قیامت میں اس کی رائے کا، اور اللہ اس سے سوال کریں گے کہ تو نے مشورے میں یہ رائے کیوں دی تھی؟ اس لیے یہ کہیں کہ رائے دینے میں اپنے نفس کو کوئی دخل نہ ہو، یہ کہیں کہ امام کو لقمہ دینا نماز کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے، اس طرح ذمہ دار کو لقمہ دے دو، رائے دے دو۔ آگے فرمایا کہ امام تمہاری نماز کا ضامن ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ لقمہ نماز میں لقمہ دینا چاہیے مسجد میں امام کو، ایسے ہی رائے دینی چاہیے مشورے میں، مشورے سے باہر رائے دینا فتنہ ہے، مشورہ رائے دینے کی جگہ ہے، جیسے امام کو لقمہ دیا جائے گا نماز میں، آپ سوچیں، غور کریں، امام سے بھول ہو گئی نماز میں مسجد میں، لوگ لقمہ دے رہے جا کے بازار میں، صحیح، امام صاحب نماز پڑھا کے نکلے، گھر جا رہے تھے، بازار میں لوگوں نے کہا امام صاحب آپ نے نماز غلط پڑھائی، بھائی تمہیں چاہیے تھا لقمہ وہاں دیتے، تو نماز بھی درست ہو جاتی، عجیب بات ہے، زمانے میں لوگ امام کو لقمہ یا بازار میں دیتے ہیں یا اشتہار میں یا اخبار میں دیتے ہیں۔ ہاں، کتنی بڑی حماقت ہے، کتنی بڑی حماقت، بے عقلی کی بات۔ اللہ اکبر۔ امام کے ساتھ نماز پڑھنے والے بجائے امام کو مسجد میں لقمہ دینے کے
بازار میں ان لوگوں کے درمیان جا کے لقمہ دے رہے ہیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو بتاؤ یہ لوگ نماز سے کتنے پرسنٹ ہو جائیں گے؟ جو نماز پڑھتے نہیں ہیں ان کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ امام نماز غلط پڑھاتے ہیں. ایسے امید کی جا سکتی ہے کبھی کہ بے نمازی نماز پر آ جائیں گے؟ سوچنے کی بات کہ اس طرح امام کو لقمہ دیا جاتا ہے نماز میں، مسجد میں، ایسے ذمہ دار کو رائے دی جاتی ہے مشرع کہ جی ہماری بات مانتے نہیں ہیں. اچھا بھائی نہیں مانتے تو کیا بات ہے، آپ رائے دے کر اللہ کے یہاں بری ہو گئے، اللہ آپ سے پوچھیں گے نہیں. ہاں آپ اگر رائے کے نہ ماننے پر اگر آپ اصرار کریں گے اور فتنہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کے یہاں آپ مجرم ہوں گے. اگر آپ رائے دے دیں گے تو آپ اللہ کے یہاں بری ہو جائیں گے. آپ اللہ کے یہاں بری ہو جائیں گے، رائے دے دی آپ بری ہو گئے، اللہ سے قیامت میں نہیں پوچھیں گے. اس لیے فرمایا کہ امام نماز کا ضامن ہے. عجیب بات ہے، نماز کی ضمانت مقتدی پر نہیں ہے بلکہ امام پر ہے. جی ہاں، نماز کی ضمانت کس پر ہے؟ امام پر ہے، مقتدی پر نہیں ہے. بڑے مزے کی بات ہے کہ امام جو نماز پڑھ رہے ہو، امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، غلطی ہو گئی مقتدی سے کہ تیری غلطی کہ تیری ساری غلطیاں معاف، تو امام کے ساتھ ہے. سجدہ سہو تو اس کے لیے ہے جو انفرادی نماز پڑھ رہا ہو. یہ امام سے نماز پڑھ رہا ہے اس پر تو سجدہ سہو بھی نہیں ہے. لو جی لو، ہماری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی. کیسی اجتماعیت میں مدد ہے اللہ کی. انفرادی نماز پڑھے گا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تیرے ذمہ سجدہ سہو بھی نہیں ہے. تیری نماز امام کے ذمہ، تیری نماز امام کے ذمہ. یہ حضرت فرماتے تھے کہ اجتماعیت کے ساتھ چلو گے اللہ تعالیٰ ساری خطائیں غلطیاں سب درگزر کر دیں گے اجتماعیت کی وجہ سے. اجتماعیت کی وجہ سے اجتماعیت کی وجہ سے سب درگزر کر دیں گے. اجتماعیت کی وجہ سے عیوب چھپ جاتے ہیں، انسانی زندگی میں عیوب ظاہر ہوتے ہیں. اجتماعیت میں عیوب چھپ جاتے ہیں. آپ نے ایک بوری گیہوں کی خریدی، اس گیہوں کی بوری کے اندر 100 دانے، 50 دانے، 200 دانے کنکر ہیں، گیہوں نہیں ہیں. یہ سارے کنکر تلیں گے، ان سارے پتھروں کی قیمت بنے گی، حالانکہ کسی کام نہیں آئیں گے. جب آٹا پیسے گا تو سارے کنکر چھانٹ کر پھینک دیے جائیں گے. لیکن اجتماعیت میں ان سارے کنکروں کی قیمت بنے گی، وزن میں بھی، پیسے میں بھی، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا. اور اگر یہ کنکر ان کے ساتھ نہ ہو تو انہیں کوئی نہیں لے گا. اس لیے میں عرض کر رہا کہ اجتماعیت میں کنکر بھی تل جاتے ہیں، بک جاتے ہیں. ہاں، اجتماعیت میں کنکر بھی دل جاتے ہیں. تو میرے دوستوں عزیزو، ہم نے عرض کیا کہ اگر غور کرو گے تو بڑی بڑی مددیں اور نصرتیں وہ مشورے کے ساتھ ملیں گی. مشورہ سب سے بڑا اجتماعی کام ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے قرآن کو نماز میں جو ہے مشورے کو قرآن میں نماز کے ساتھ بیان کیا. نماز کے ساتھ الذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم، کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور آپس میں باہمی مشورہ کرتے ہیں. یہاں مشورے کو بیان کیا نماز کے ساتھ، اس کی اجتماعیت کو بتانے کے لیے، اہمیت کو بتانے کے لیے. اس لیے دور صحابہ میں مشورہ اجتماعی تھا. اگر کہیں کسی فرد نے آ کر کوئی بات پوچھ لی اور عمل کرنے لگا تو اختلاف ہو گیا. اس لیے فرماتے ہیں کہ مشورہ اجتماعی طور پر آ کر کوئی بات ہو تو اجتماعی طور پر آ کر پوچھو، افراد نہ پوچھیں.
افراد نہ پوچھیں. غزوہ تبوک میں ایک صحابی نے دیکھا کہ سارے صحابہ بھوکے ہیں، سارے صحابہ بھوکے ہیں، غلہ ختم ہو گیا، غلہ کوئی دانہ کسی کے پاس نہیں، سب ختم ہو گیا، غلہ ختم. صحابہ کو سخت بھوک لگی. ایک صحابی کو خیال آیا کہ بھئی میں سب کے لیے کھانے کا انتظام کروں، سب کے لیے کھانے کا انتظام کروں. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ بھئی کہتے ہیں کہ نہیں شب گزاری میں اپنے اپنے کھانے کا انتظام کرو. ایک صاحب کہتے ہیں نہیں جی میرے پاس تو بہت پیسہ ہے، میں چاہتا ہوں خیر کے کام میں لگے، چاہتا ہوں کہ خیر کے کام میں لگے، میں شب گزاری میں سب کھانے کا انتظام کرتا ہوں. لیکن جماعت کے ساتھ ہی منع کرتے ہیں کہ نہیں اصول نہیں ہے یہ. تو بھائی میں اپنے شوق سے اپنے جذبے سے اگر کھانے کا انتظام کر رہا ہوں تو اس لیے کیا حرج ہے؟ کہ نہیں، کام جذبے سے نہیں، کام تو اصول سے چلے گا. کام جذبے سے نہیں بلکہ اصول سے. اصول پر جذبات کو قربان کرنا قربانی ہے، اسی کے خلاف جذبے کو پورا کر لینا خواہش ہے. اسی کے خلاف جذبے کو پورا کرنا خواہش ہے. اچھے جذبے کو حکم پر قربان کر دینا قربانی ہے. لوگ اچھے جذبے کو پورا کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے قربانی دی ہے. نہیں، جذبے کو پورا کرنا حکم کے خلاف قربانی نہیں، نافرمانی ہے. بہت سے لوگوں کو جذبہ ہوتا ہے شب گزاری میں کھانا میں کر دوں، مرکز میں کھانا میں کھلا دوں. اصل میں اس کام کا اصول یہ ہے کہ ہر امتی کے مال کو اور جان کو اس میں خرچ کرانا ہے. یہ کہیں کہ شب گزاری میں داعی بن کے آؤ، مدعو بن کر نہ آؤ. ہاں جو بھی سوچے نا کھانا وہاں مل جائے گا، بس اس کا تو وہ داعی تو رہا نہیں اب، کیونکہ کھانے پر تو مدعو کو بلایا جاتا ہے نا. کیوں بھائی ولیمے کی دعوت، عقیقے کی دعوت، تو جو لوگ گھر میں آتے ہیں وہ داعی بن کے آتے ہیں، مدعو بن کر آتے ہیں، سارے مدعو بن کر آتے ہیں. شب گزاری میں داعی بن کر آؤ. کیا بن کر آؤ؟ داعی بن کر آؤ، مدعو بن کر نہیں. اس لیے کہتے ہیں اپنا کھانا لاؤ. ایک آدمی کہہ دی میں اپنے شوق سے کھلا رہا ہوں، کیا حرج ہے؟ کہ نہیں، تیرا ایک آدمی کا شوق تو پورا ہو جائے گا، لیکن جتنے آنے والے ہیں سارے تیرے مال کے کھانے کے حریص ہو کر آ جائیں گے. ان سب آنے والوں کا مجاہدہ ناقص ہو جائے گا. سب آنے والوں کا مجاہدہ ناقص. یہ کھانے کا کیا ہوگا کہ وہاں کوئی کھلا دے گا، سب گزاری میں کوئی دعوت کر دے گا، کھانے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. سنو، اس لیے کہتے ہیں نہیں، اصولی بات یہ ہے کہ تمہارا جذبہ کھلانے کا ہے مگر مشورہ کرو. ایک صحابی کو خیال آیا کہ چلو بھائی سب کو بھوک لگی ہے، اپنا اونٹ ذبح کرتا ہوں. لیکن یہ خیال آیا کہ پہلے پوچھ لوں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. گئے پوچھنے کے لیے، اکیلے صحابی جا کے پوچھا کہ آج کیا کہ رسول اللہ صحابہ کو بھوک لگی ہے، میرے پاس اونٹ ہے، میں اپنا اونٹ ذبح کر کے انہیں کھلانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کھلا دو. اجازت مل گئی، اجازت مل گئی. ہم سب کو سوچتے ہیں کہ جب ایک آدمی پوچھ کے آ گیا تو اب باقی لوگ کیا کریں گے؟ وہ تو کہے گا کہ میں تو امیر صاحب سے پوچھ کے آیا ہوں، کر لو کیا کرو. ساتھ میں اختلاف ہی سے ہوتا ہے کہ امیر سے پوچھ کر تنا شروع کر دیتے ہیں کام. حالانکہ چاہیے سب مل کر پوچھیں. الگ الگ پوچھو گے تو الگ الگ گروپ بنیں گے. وہ جو پوچھیں گے وہ کریں گے، جو پوچھیں گے وہ کریں گے. اس طرح کام کے رخ مختلف ہو جائیں گے. سنو، اس نے فرمایا اجتماعی طور پر پوچھو. ان تنازعات فی شیء فردوہ، جمع کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے کہ جب تم میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے
تو سب اجتماعی طور پر آ کر پوچھو، اگر تو ایمان والے ہو تو اجتماعی طور پر پوچھو گے۔ آگے فرمایا اگر تمہارا یقین اور تمہارا ایمان اللہ کے رسول پر ہے تو تم آگے پوچھو گے اجتماعی طور پر۔ ردوہ الی اللہ و رسول ان کنتم تؤمنون باللہ و رسولہ۔ تو یہ صحابی اکیلے آئے، آگے پوچھا کیا ہم اونٹ ذبح کر لیں؟ فرمایا ہاں کر لو، فرمایا کر لو، اجازت مل گئی۔ گئے ذبح کرنے کے لیے، جیسے ہی اونٹ ذبح کرنے لگے حضرت عمر نے پوچھا کیا کر رہے کیا کر رہے؟ کہ میرا اونٹ ہے، میرا اپنا اونٹ ہے، میں اپنے شوق سے سب کی دعوت کر رہا، سب بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم اونٹ ذبح نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو پوچھ کر آ گیا ہوں، میں تو پوچھ کر آ گیا۔ کس سے پوچھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تم اکیلے کیوں گئے پوچھنے کے لیے، ہمیں کیوں نہیں ساتھ لے گئے؟ یہ ہے بہت غور سے سننے کی بات ہے، ہمیشہ یاد رکھو کوئی بات پیش آئے بھائی چلو سب ساتھی چلو، سب اسلام جگہ پوچھیں گے۔ حضرت نے فرمایا تم اکیلے کیوں گئے پوچھنے، ہمیں کیوں نہیں ساتھ لے گئے؟ لہٰذا ہم تمہیں ذبح نہیں کرنے دیں گے، چلو ہمارے ساتھ دوبارہ پوچھیں گے۔ اونٹ ان کا چھڑوا کر ہاتھ پکڑ کے لائے ان صحابی کا حضرت عمر، اور آ کر عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماذا صنعت یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی آپ نے کیا کر دیا، کیا ہوا عمر؟ بہت بڑی بات ہے حضرت عمر کا یہ کہنا کہ اللہ کے نبی آپ نے کیا کر دیا، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے بھی یہ نہ فرمایا کہ عمر تمہیں کیا مطلب اجازت دے چکا میں، آپ یہ نہ فرمایا کہ عمر ان کا جذبہ ہے پورا کرنے دو۔ جب ان ساتھی کی رائے آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی عمر کی رائے کو اہمیت دی ان صحابی کے اونٹ ذبح کرنے کے جذبے کے مقابلے میں۔ میری بات بہت غور سے سننی پڑتی ہے، یہ نہ کہا کہ بھئی عمر اس کو ذبح کرنے دو اونٹ، کہ نہیں ہمارے مشورہ کا ساتھی ہے، اس کی رائے اونٹ ذبح کرنے کی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے آ کے کہا کہ آپ نے کیا کر دیا عمر، کیا بات ہو گئی؟ یہ بات یہ ہے کہ آج ہم سفر میں ہیں، دشمن سے کل مقابلہ ہوگا، کل دشمن سے مقابلہ ہوگا، بھوک تو کل کو بھی لگے گی، بھوک تو کل کو بھی لگے گی، اگر اونٹ ذبح ہونے لگے تو سواریاں ختم ہو جائیں گی، سواری ختم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے اونٹ ذبح مت کرو، اجازت آپ نے واپس لے لی، ایک ساتھی کی رائے پر اجازت واپس لے لی، فرمایا اونٹ ذبح مت کرو۔ پھر کیا کریں، صحابہ کو بھوک لگی ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر نے عرض کیا کہ ہم اپنے اپنے تھیلے جھاڑتے ہیں توشے کے، شاید کچھ اس میں سے اس کی سلائی میں سے آٹا نکلے، سارے بورے تھیلے خالی ہو چکے ہوں غلے سے، اس میں کیا ملے گا؟ انہیں جھاڑا گیا تو اس کے اندر سے کچھ غبار نکلا، تو تھوڑا سا جمع ہو گیا، اتنا سا۔ آپ نے اس پر دعا کی، برکت کی۔ صاحب فرماتے ہیں زمین پر ڈھیر لگ گیا غلے کا، اتنا غلہ کہ سارے صحابہ کے بورے بھر گئے، تھیلے بھر گئے، اونٹوں پر لاد لیا، آگے چلنا ہے اور زمین پر ڈھیر لگا ہوا غلے کا، وہ ختم نہ ہو۔ روایت میں ہے جس صحابہ نے دیکھا کہ کسی بھی طرح یہ غلہ ختم نہیں ہوتا اور یہاں چھوڑ کے جانے کو دل نہیں جاتا، برکت ہے اللہ کی طرف سے یہ چھوڑ کے جانے، تو صحابہ کے کرتوں کی آستینیں چوڑی چوڑی ہوتی تھی، انہوں نے یہاں سے آستینوں کو باندھا اور اندر غلہ بھر لیا، کپڑے کے اندر چوغے چوڑے انہیں باندھ کر اوپر سے اندر غلہ بھر لیا۔ اس طرح صحابہ غلہ بھر کے لے کر چلے۔
یہ ساری برکت مشرے کی ہے. ایک اونٹ ذبح کرنے کے جذبے کو قربان کرنے کی وجہ سے اللہ نے سواری بچا دی اور غلہ سب کے لیے ضرور سے زیادہ ہو گیا کچھ نہ ہوتے ہوئے. اس لیے فرمایا کہ غیبی نصرتیں غیبی فتوحات وہ سب مشورے کے ساتھ ہیں. خندق میں چٹان آ گئی ٹوٹے نا, صحابہ نے کہا چلو جل کے پوچھتے ہیں. آئے صحابہ آپ کے پاس, عرض کیا گیا سنا اس طرح خندق میں چٹان آ گئی یہ ٹوٹتی نہیں ہے. فرمایا میں اترتا ہوں. فرمایا میں انا نازل ہوں, میں اترتا ہوں. آپ خود تشریف لائے. ذمہ داروں کو چاہیے ہر مسئلے میں خود دخیل ہوں. یہ بادشاہوں کا نظام ہے کہ یہ اوپر والے ہیں, یہ ان کے نیچے والے ملازمین ہیں, یہ ان کے نیچے والے وزراء ہیں, یہ وزراء کے نیچے جو ہے ان کے نوکر چاکر اور فوج والے ہیں, وہ ان کے فوج کے نیچے ایک پولیس ہے اور پولیس کے نیچے. یہ سب دنیاوی نظام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ فاقے میں ساتھ بخار میں ساتھ آپ نے فرمایا مجھے تم میں اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے دو کو ہوتا ہے. مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ نے پتھر اٹھایا, آپ سے اٹھا نہیں, بھاری تھا, بیٹھ کر پیٹ کے سارے سے اٹھایا. صاحب نے عرض کیا کہ پتھر میں اٹھا لیتا ہوں, آپ کو چھوٹا پتھر اٹھا لیں جو آپ سے اٹھا. فرمایا نہیں, جس اجر کی تمہیں ضرورت ہے مجھے بھی اس اجر کی ضرورت ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے ذمہ دار بن گئے بادشاہ کی طرح, ان کے ماتحت شورا وزراء کی طرح, ان کے ماتحت عملہ خدام کی طرح, تو اللہ کی مدد نہ آئے گی. اللہ کی مدد نہ آئے گی. اللہ کی مدد نہ آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھ کر خود کام نہیں کرے گا. اجتماعیت کا مطلب یہ ہے کہ سارے کام کرنے والے کام کے سارے تقاضوں پر مجتمع رہیں. آپ میں اترتا ہوں خندق میں, آپ اترے, آپ نے کدال اٹھائی, چٹان پر ماری, چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی, ایسی بہ گئی چٹان جیسا بھالو اور ریت بہ جاتے ہیں نا, پانی کی طرح بہ جاتا ہے, ایسی چٹان بہ گئی. یہ نہیں کہ چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, نہیں, بلکہ ریتے کی طرح چٹان بہ گئی, ریتا بن گیا پوری چٹان کا.